لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل 2025 بالآخر منظور ہو ہی گیا۔ جو سدस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ। اس ترمیمی بل کو پاس کرانے میں این ڈی اے کی حلیف تیلگو دیشم اور جے ڈی یو کا اہم کردار رہا ہے۔ وقف قانون میں تبدیلی کا جواز تراشنے کے لیے حکومت اور حلیف پارٹیوں کے دعووں کی اصل حقیقت کیا ہے، اس میں جانتے ہیں۔ اس بل کو پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہوئے اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کیا کیا دعوے کیے اور ان کی حقیقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ اور پھر اپوزیشن کا موقف بھی کیا رہا، سیکولر کردار کی دہائی دے کر مسلم ووٹ حاصل کرنے والی پارٹیوں یعنی تیلگو دیشم اور جے ڈی یو نے کس طرح لفظوں کے جال کے پیچھے اپنے شرمناک کردار کو چھپانے کی کوشش کی ہے، یہ ساری چیزیں اس ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ یہ بات اب پوری طرح عیاں ہو گئی ہے، کھل کے آ گئی ہے کہ وقف ترمیمی بل محض ایک قانونی ترمیم نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو مسلم سماج کو دیوار سے لگانے اور ان کے حقوق کو سلب کرنے یعنی ختم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ آئین کی روح پر ایک کاری ضرب ہے، جسے کٹر ہندوتووادی نظریے کی حامل حکمراں جماعت یعنی بھاجپا نے مسلمانوں کی وقف جائیدادوں پر شبخون مارنے کے لیے انٹروڈیوس کیا ہے، اور بعید نہیں کہ مستقبل میں دیگر جو برادریاں ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے اور اس کے لیے یہ ترمیمی بل کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ یہ بل مذہبی آزادی کے اس بنیادی حق پر بھی ضرب لگاتا ہے جس کی ضمانت آئین کے آرٹیکل 25 میں دی گئی ہے اور جس پر ہمارے ملک کی جو پلورل آئیڈینٹی ہے اس کی بنیاد قائم ہے۔ بل پیش کرتے ہوئے لوک سبھا میں کرن رجیجو نے کچھ دعوے بھی کیے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان کے دعووں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ پہلا جو دعویٰ تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل نہ لایا جاتا تو پارلیمنٹ کی عمارت اور ہوائی اڈے وقف جائیدادیں قرار دے دیے جاتے۔ اب جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ سراسر ایک گمراہ کن بیان ہے۔ کسی بھی وقف جائیداد کا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے قانونی دستاویزات یعنی ڈاکومنٹس، تاریخی شواہد اور شرعی بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقف کے قوانین میں ایسی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ سرکاری عمارتوں کو بغیر کسی ثبوت کے وقف جائیداد قرار دیا جا سکے۔ یہ بیان دراصل عوامی جذبات کو بھڑکانے اور اصل ایجنڈے سے عوام کی توجہ ہٹانے کی ایک گھناؤنی کوشش ہے۔ دوسرا دعویٰ، رجیجو نے کہا کہ اس بل کے ذریعے وقف املاک کے انتظام میں شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی اور اس میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ اب جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بل دراصل وقف جائیدادوں کو سرکاری کنٹرول میں لینے کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ ریاستی حکومتوں کو وقف بورڈز کے معاملات میں زیادہ مداخلت کا اختیار دیا جا رہا ہے، جس سے وقف کی خود مختاری ختم ہو جائے گی۔ زخم پر نمک کی طرح غیر مسلم ارکان کو اس میں شامل کیا جا رہا ہے اور سرکاری افسران کو فیصلہ سازی کا اختیار دیا جا رہا ہے، جو وقف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اب جانتے ہیں تیسرا دعویٰ۔ انہوں نے کہا کہ وقف ایکٹ 1995 میں خامیاں تھیں، جس کی وجہ سے بد انتظامی ہو رہی تھی، بدعنوانی ہو رہی تھی اور قبضوں جیسے مسائل پیدا ہو رہے تھے، اس لیے اس میں ترمیم ضروری تھی۔ اب جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ وقف جائیدادوں پر سب سے زیادہ قبضے سرکاری اداروں یعنی حکومتی اداروں اور بااثر افراد نے کیے ہیں، لیکن حکومت نے ان ناجائز قبضوں کے خلاف کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ اگر بد انتظامی مسئلہ تھا
تو حکومت کو وقف بورڈز کی خود مختاری کو بڑھانا چاہیے تھا، شفافیت لانے اور اختیارات کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ انہیں مزید کمزور کرنے کی۔ یہ ترمیمی بل در حقیقت حکومت کو وقف جائیدادوں کے فیصلے کرنے کا ڈائریکٹ اختیار دیا جا رہا ہے، جو وقف کے اصل تصور کے خلاف ہے۔ اب جانتے ہیں چوتھا دعویٰ۔ سیکشن 40 کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے تحت وقف بورڈ کسی بھی زمین کو وقف قرار دے سکتا تھا جس کا غلط استعمال ہو رہا تھا۔ اب اصل حقیقت کیا ہے یہ جانیے۔ سیکشن 40 وقف بورڈز کو اختیارات دیتا تھا کہ اگر کوئی زمین واقعی وقف ہے لیکن اس کا باقاعدہ ریکارڈ نہیں ہے تو اسے وقف میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ وقف جائیداد پر ناجائز قبضے عام ہیں اور اکثر ایسے کیسز میں وقف بورڈز نے اسی اختیار کا استعمال کر کے وہ جائیدادوں کو محفوظ کیا ہے۔ اس دفعے کو ختم کرنے سے وہ تمام جائیدادیں جو غیر واضح ریکارڈ کے باوجود وقف تصور کی جاتی تھیں ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اب ان کا پانچواں دعویٰ دیکھیے۔ وقف کونسل میں غیر مسلم ارکان کو شامل کرنے سے تنوع اور شفافیت ٹرانسپیرنسی بڑھے گی۔ اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ وقف اسلامی عبادت اور دینی فریضہ ہے اور اس کا انتظام شرعی اصولوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کیا حکومت کسی ہندو یا جین مندر کے یا کسی گردوارے کے بورڈ میں مسلمانوں کو شامل کرنے کی بات کر سکتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر وقف میں غیر مسلموں کی شمولیت کا کیا جواز ہے؟ اس کا واحد مقصد وقف کے امور پر غیر متعلقہ افراد کو مسلط کرنا ہے اور مسلم برادری کے مذہبی اداروں کو حکومتی کنٹرول میں لانا ہے۔ اب ان کا چھٹا دعویٰ دیکھیے۔ وقف بورڈز کے فیصلوں کو عدالتی نگرانی کے تحت لانے سے ٹرانسپیرنسی بڑھے گی اور بے ضابطگیاں ختم ہوں گی۔ اصل حقیقت کیا ہے دیکھیے۔ عدالتی نگرانی کے نام پر اصل مقصد وقف کے معاملات کو پیچیدہ قانونی جھمیلوں میں الجھا کے رکھنا ہے تاکہ مسلمانوں کے لیے ان کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے۔ کیا کسی سرکاری ادارے کے اندرونی فیصلے کو عدالتی منظوری کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر وقف کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ چال وقف بورڈ کو غیر مؤثر بنا کر ان کے فیصلوں کو عدالتی کارروائیوں میں الجھانے کے سوا اور کچھ نہیں، تاکہ وقف جائیدادوں پر آسانی سے قبضہ کر سکیں۔ ساتواں دعویٰ دیکھیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی مذہبی ادارے میں مداخلت نہیں کر رہی ہے اور یہ بل صرف غیر ضروری تنازعات کو ختم کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ جانیے۔ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ بل نہ صرف وقف قوانین میں بنیادی تبدیلیاں لا رہا ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے وقف کے دائرے کار کو بھی محدود کر رہا ہے۔ اس بل کے تحت مسلمانوں کے بنائے گئے ٹرسٹ وقف شمار نہیں ہوں گے اور صرف مخصوص حالات میں ہی وقف کی اجازت ہوگی، جو مذہبی آزادی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس موقع پر نام نہاد جو سیکولر جماعتیں ہیں ان کا کردار بھی بڑا ہی شرمناک ہے۔ مسلمانوں کو چندرا بابو نائیڈو کی تلگو دیشم اور نتیش کمار کی JDU جیسی نام نہاد سیکولر پارٹیوں سے امید تھی کہ ان کے ووٹ لینے والی یہ پارٹیاں ان کے مفادات کا تحفظ کریں گی اور اس بل کے خلاف ایک منصفانہ موقف اختیار کریں گی، لیکن جیسے ہی وقت آیا ان جماعتوں نے پہلے تو خاموشی اختیار کر لی اور بعد میں انہوں نے کھل کر حکومت کا ساتھ دیا اور اپنا اصلی چہرہ ظاہر کر دیا۔ یہ وہی پارٹیاں ہیں جو انتخابات کے دوران اقلیتوں کو مائنارٹیز کی ہمدردی کا دم بھرتے ہیں، مگر جب ان کے حقوق اور ان کے تشخص پر براہ راست حملہ ہوتا ہے تو یا تو وہ مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں یا اقتدار کی خاطر اپنے اصولوں سے سمجھوتہ کر لیتے ہیں۔ ان جماعتوں کا یہ رویہ ثابت کرتا ہے کہ محض سیکولرزم کا نعرہ لگا کر ووٹ لینا اور حقیقی معنوں میں مائنارٹیز کے حقوق کا تحفظ کرنا اور سماجی انصاف قائم کرنا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، اور بدقسمتی سے یہ پارٹیاں پہلے کام میں تو ماہر ہیں مگر دوسرے کام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چندرا بابو نائیڈو آج جس مقام پر وہ کھڑے ہوئے ہیں
مسلمانوں کی ووٹوں کی بدولت ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بڑے شوق سے مسلم روپ دھار کر افطار پارٹیاں اور دعوت اڑاتے ہیں، دعوتوں میں جاتے ہیں اور مسلمانوں سے اپنی قربت ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ شاید اس خام خیالی میں مبتلا ہے کہ اسمبلی انتخابات کے لیے ابھی 4 سال کا وقت باقی ہے اور اس وقت تک مسلمانوں کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر پھر سے اپنے جو ہے دام فریب میں پھنسا لیں گے۔ جہاں تک نتیش کمار کا سوال ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بری طرح بی جے پی کے شکنجے میں پھنس چکے ہیں۔ خبر ہے کہ ان کی پارٹی کے سینئر لیڈر للن سنگھ جیسے قائدین اقتدار کی ملائی کھانے کے لیے پوری طرح سے بی جے پی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور بی جے پی کے قائدین کے آگے اپنے آپ کو سپرد کر چکے ہیں۔ وہیں بڑھتی عمر کے تقاضوں اور بھول کی وجہ سے نتیش کمار کی اپنی پارٹی پر کوئی گرفت باقی نہیں رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ اس بل پر پارلیمنٹ میں ان دونوں پارٹیوں کا موقف دیکھیے، اس پر ایک نظر ہم کو ڈالنا ضروری ہے۔ ٹی ڈی پی کے رکن پارلیمنٹ کرشنا پرساد ٹینیٹی نے وقف ترمیمی بل 2025 کے حق میں جو دلائل دیے ہیں وہ در حقیقت اس بل کے اصل مقصد پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ ان کے 3 بڑے دلائل کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر غیر منطقی یعنی illogical اور گمراہ کن ہے۔ ان کا پہلا دعویٰ دیکھیے، ٹی ڈی پی ہمیشہ مسلم برادری کی ترقی اور بہبود کے لیے کھڑی رہی ہے، اس لیے ریاستی حکومتوں کو وقف بورڈ کی تشکیل میں نرمی دینی چاہیے۔ اب اصل حقیقت کیا ہے یہ دیکھیے، ٹی ڈی پی کا یہ دعویٰ محض زبانی جمع خرچ ہے۔ اگر واقعی ان کا مقصد مسلم برادری کی ترقی تھا تو وہ وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے مضبوط اقدامات کرتے، نہ کہ انہیں سرکاری کنٹرول کے حوالے کرتے۔ ریاستی حکومت کو وقف بورڈ کی تشکیل میں کھلی چھوٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی مداخلت اس میں بڑھا دینا ہے اور وقف بورڈز اپنی خود مختاری کھو بیٹھیں گے۔ اس کے نتیجے میں وقف جو جائیدادیں ہیں اس کا غلط استعمال کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ اب ان کا دوسرا دعویٰ دیکھیں، آندھرا پردیش میں ہندو مذہبی اداروں کو خود مختاری دی گئی ہے، لہٰذا وقف بورڈز کے لیے بھی ریاستی حکومتوں کو فیصلے کا اختیار دیا جانا چاہیے۔ آندھرا پردیش کا چیریٹیبل اینڈ ہندو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز اینڈومنٹ ایکٹ ہندو مذہبی اداروں کو کسی سرکاری کنٹرول سے مکمل آزادی نہیں دیتا، بلکہ حکومت اس پر براہ راست کنٹرول رکھتی ہے۔ اس کے برعکس وقف کا تصور ایک اسلامی عبادت ہے جو محض شرعی قوانین کے تحت کام کرتا ہے۔ وقف بورڈز کا بنیادی مقصد مسلم وقف جائیدادوں کا تحفظ کرنا اور ان کا شرعی اصولوں کے مطابق انتظام کرنا ہے، نہ کہ انہیں سیاسی حکومتوں کے اختیارات میں دینا ہے۔ اگر حکومت واقعی تمام مذہبی اداروں کے ساتھ مساوی سلوک کرنا چاہتی ہے تو اسے پہلے ہندو مذہبی اداروں کو مکمل خود مختاری دینی چاہیے، اس کے بعد ہی وہ وقف جائیدادوں کے انتظام سے متعلق کوئی موازنہ کرنے کا جواز رکھتی ہے۔ اب ان کا تیسرا دعویٰ دیکھیے، ٹی ڈی پی کی تجاویز کی روشنی میں جو بل میں 3 بڑی ترامیم کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وقف بائی یوزر جو شق ہے اس کو آئندہ کے لیے نافذ کرنا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر حکومت واقعی وقف جائیداد کے تحفظ میں سنجیدہ ہوتی تو اسے آئندہ کے لیے نافذ کرنے کے بجائے پہلے سے موجود تمام وقف جائیدادوں کو غیر مشروط قانونی تحفظ دیتی۔ در حقیقت وقف بائی یوزر کی جو شق ہے اس کو آئندہ کے لیے محدود کرنا ایک چالاکی ہے تاکہ پہلے سے جو موجود بے شمار غیر رجسٹرڈ وقف جائیدادیں ہیں اس کو آسانی سے غیر وقف قرار دیا جا سکے اور اس کو ہڑپ لیا جا سکے اور حکومت اور کوئی پرائیویٹ جو ہے ادارے اس پر قبضہ جما سکیں۔ یہ ترمیم وقف جائیدادوں کے تحفظ کے بجائے ان کے ہتھیانے کا نیا راستہ کھول رہی ہے۔ ضلع کلکٹر کو ہٹا کر کسی اعلیٰ ریاستی افسر کو وقف جائیدادوں سے متعلق تنازعات کے فیصلے کے لیے نامزد کرنا، یہ ان کا جو ہے دوسرا امینڈمنٹ تھا۔ اب حقیقت کیا ہے؟ یہ دلیل بھی ایک دھوکہ ہے۔ اگر نیت واقعی وقف کے جائیداد کی تحفظ کی ہوتی تو کسی آزاد اور خود مختار عدالتی کمیشن یا وقف کے ماہرین کو یہ اختیار دیا جاتا۔ اعلیٰ ریاستی افسر کی اصطلاح
در حقیقت دھوکہ دینے کے لیے ہے، کیونکہ اس سے حکومت کو مرضی کے مطابق کسی بھی افسر کو نامزد کرنے کا اختیار حاصل ہو جائے گا، جو کسی سیاسی دباؤ میں کام کرے گا اور وقف جائیدادوں کے حق میں غیر جانبدار فیصلے نہیں کر سکے گا۔ اس سے وقف تنازعات مزید الجھ جائیں گے اور مسلم اداروں کی زمینوں پر قبضے کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ ویسے بھی ضلع کلکٹر کی جگہ کسی اور اعلیٰ افسر کو اختیار دینا محض ایک انتظامی تبدیلی ہے جو اصل مسئلے کو حل نہیں کرتی۔ وقف کے معاملات میں عدالت یا وقف ٹرائبونل کو زیادہ مؤثر کردار دینا ضروری تھا، جس کو اس ترمیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اب ان کی تیسری ترمیم، وقف جو جائیدادیں ہیں اس کا رجسٹریشن کے لیے مرکزی پورٹل پر دستاویزات اپلوڈ کرنے کی جو مدت ہے اس میں توسیع کی ترمیم انہوں نے دی ہے۔ وقف جو جائیدادیں ہیں رجسٹریشن کے لیے مرکزی ٹریبونل پر دستاویزات اپلوڈ کرنے کے لیے مزید وقت دیا جائے گا تاکہ ہر جائیداد کو تحفظ حاصل ہو سکے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی چالاکی ہے۔ حکومت پہلے ہی وقف بورڈز کو کمزور کرنے اور ان کے اختیارات چھیننے کے لیے پالیسیاں بنا رہی ہے۔ اب یہ نئی چال ہے کہ پورٹل پر رجسٹریشن کے لیے وقت بڑھانے کا بہانہ بنا کر وقف جائیدادوں کو غیر رجسٹرڈ رکھنے کی راہ کھول رہی ہے۔ ایک بار اگر کوئی جائیداد رجسٹر نہ ہو سکی تو اسے غیر وقف قرار دے کر دوسرے فریقین کے حوالے کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے نئے نظام کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ کیا موجودہ قوانین میں ان کے تحفظ کی ضمانت نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر اس نئی ترمیم کا کیا مقصد ہے؟ جے ڈی یو نے نہ صرف وقف ترمیمی بل 2025 کی حمایت کی بلکہ اس پر ہونے والی تنقیدوں کو ایک جھوٹا بیانیہ قرار دیتے ہوئے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ اسے غیر ضروری طور پر مسلم مخالف رنگ دے رہی ہے۔ اگر ان کے دلائل کا تجزیہ کیا جائے تو ان کے تضادات اور حقائق سامنے آ جائیں گے۔ ان کا پہلا دعویٰ دیکھیے، جے ڈی یو کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ، جنہیں للن سنگھ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ وقف ایک ٹرسٹ ہے جو مسلمانوں کے مفاد میں کام کرتا ہے اور یہ کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے، اس لیے اس پر حکومت کی پالیسی سازی پالیسی بنانا مسلم مخالف نہیں ہے۔ اب اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ انتہائی گمراہ کن ہے۔ وقف محض ایک عام ٹرسٹ نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی عبادت ہے جس کا مقصد جائیداد کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی اور ثواب حاصل کرنے کے لیے شرعی اصولوں کے مطابق فلاحی کاموں میں ان کا استعمال کرنا ہے۔ اگر وقف کو ایک عام ٹرسٹ کے طور پر پیش کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے حکومتی کنٹرول میں لانے کے لیے راستے بنانا ہے۔ حکومت کے دیگر مذاہب کے مذہبی اداروں کے حوالے سے رویے کو دیکھا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ وقف کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب ان کا دوسرا دعویٰ دیکھیے، جے ڈی یو نے کہا کہ یہ بل وقف جائیدادوں کے انتظام کو مؤثر بنانے اور مسلم خواتین کے لیے وراثتی حقوق کے تحفظ کے لیے لایا گیا ہے۔ بل میں وقف کی جو جائیدادیں ہیں اس کے تحفظ سے زیادہ انہیں حکومتی کنٹرول میں لینے کی کوشش کی گئی۔ سیکشن 40 کا خاتمہ وقف بورڈز کو کمزور کرنے کی ایک چال ہے تاکہ وہ کسی بھی جائیداد کو وقف قرار دینے کا اختیار نہ رکھ سکیں۔ اس کے نتیجے میں ناجائز قبضوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی مزید مشکل ہو جائے گی، جس کا راست نقصان وقف جائیداد کو ہوگا۔ تیسرا دعویٰ، جے ڈی یو نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن بلا وجہ اس پر واویلا مچا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بل صرف وقف املاک کے بہتر انتظام کے لیے ہے اور اس کا مسلمانوں کے مذہبی حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب حقیقت جانیے، حکومت کا یہ دعویٰ اسی وقت قابل قبول ہو سکتا تھا جب دیگر مذاہب کے اداروں کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ اپنایا جاتا۔ کیا حکومت ہندو مذہبی اداروں کے قوانین میں ایسی ترمیم یا ترامیم کر سکتی ہیں جو ان کے انتظام میں راست طور پہ مداخلت کرے؟ اگر نہیں تو پھر وقف کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس بل کے ذریعے وقف کو ایک سرکاری محکمے میں تبدیل کرنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، جو نہ صرف مسلمانوں کے مذہبی امور میں مداخلت ہے بلکہ ان کی املاک جائیدادوں کے حقوق پر بھی ایک حملہ ہے۔
اپوزیشن جماعتوں نے اس بل کو مسلم مخالف قرار دیتے ہوئے سخت مخالفت کی۔ کانگریس لیڈر گورو گگوئی نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں کہا کہ یہ بل آئین کو کمزور کرنے کی ایک دانستہ کوشش ہے۔ سماج وادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بل کو بھارت کی سیکولر شناخت کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ کہا کہ حکومت پولرائزیشن کی حکمت عملی کا حصہ ہے یہ جو بل ہے۔ اسدالدین اویسی نے بل کی کاپی پارلیمنٹ میں پھاڑ دی اور اسے مسلمانوں کی توہین قرار دیا۔ انہوں نے گاندھی جی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ بل اقلیتوں کے حقوق پر حملہ ہے۔ اب آئیے آخر ہم لوگ کیا رہیں، کیا مسلمان کیا کریں؟ وقف ترمیمی بل کی منظوری کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا اشارہ ہے جو بھارتی مسلمانوں کو واضح پیغام دیتا ہے اگر وہ آج بیدار نہ ہوئے تو کل ان کے وجود، ان کے تشخص اور ان کے جائیدادیں سب کچھ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں محض احتجاجی بیانات یا وقتی رد عمل کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایک طویل مدتی لاہ عمل بنانا پڑے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک قانونی جنگ لڑنی پڑے گی، سپریم کورٹ میں زوردار چیلنج کرنا ہوگا۔ یہ بل کیونکہ آئین کی روح کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے حقوق پر راست طور پر حملہ ہے، اب ضروری ہے کہ مضبوط قانونی ماہرین اور دانشوروں کی ایک ٹیم بنائی جائے جو اس قانون کو سپریم کورٹ میں پوری تیاری کے ساتھ چیلنج کرے۔ صرف درخواستیں دائر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک زوردار مہم کے تحت اس پر ہر محاذ پر دباؤ ڈالا جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسروں پر جو انحصار ہے وہ اب ختم کرنا پڑے گا۔ مسلمان کب تک دوسروں کا سیاسی اعلی کار بنیں گے اور ان کا ایندھن بنتے رہیں گے؟ اب وقت آ چکا ہے کہ وہ اپنی مضبوط اور آزاد قیادت تشکیل دیں۔ تیسری بات، اپنی سیاسی صف بندی میں ان پسماندہ طبقات اور دلت بھائیوں اور قبائلی حضرات یعنی ٹرائبز کو بھی شامل کریں اور ایک مضبوط سیاسی صف بندی کریں تاکہ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ ایسا ہو کہ تمام جو اقلیتیں ہیں اور پسماندہ طبقات ہیں وہ ساتھ آ سکیں اور ایک مضبوط سیاسی قوت بنے۔ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔